پیچھے گھر والے بھی خیر سے رہیں. تو اگر درود پڑھتے رہیں گے تو گھر والوں پر بھی رحمت نازل ہوتی رہے گی, آپ پر بھی رحمت نازل ہوتی رہے گی, حفاظت بھی ہوتی رہے گی. مگر اس حدیث پاک کا جو اگلا پارٹ ہے وہ مور بیوٹیفل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے, زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ, آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. اچھا کاندھا کس کے ساتھ چھوتا ہے؟ ویری نیکسٹ ٹو لگی, 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے, مگر ود ان 30 سیکنڈز آپ نے کیا کما لیا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. مگر ہمارے پاس فضول باتوں کے لیے بہت ٹائم ہے, سوشل میڈیا کے لیے بہت ٹائم ہے. اللہ اور سنا ہی لے لو میرا, مگر کوئی اس کا برڈن لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب غور کر لیں کہ اس دن کتنا یاد آئے گا کہ جو میں نے, اور جناب جب اقتدار اور کنٹرول مل جائے تو پھر دل بڑا کر کے معاف کیسے کرنا ہے. یعنی اتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں اس واقعے میں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسی مسٹریز ہوئی, کیسے ڈیزاسٹر ہوئے. کیا کسی ایک ہی بندے کے ساتھ اتنے واقعات ہو سکتے ہیں اور اتنا ستایا جا سکتا ہے؟ اور پھر اللہ پاک نے ان کو کیسا عروج دیا. تو آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں. میری ایک اور نیت بھی ہے جو یقیناً اس واقعے میں جو میسیجز ہیں وہ ینگسٹرز کے لیے بھی ہیں, ٹیچرز کے لیے بھی ہیں. ایک میری نیت اس میں یہ بھی ہے کہ جب قرآن پاک کے ایک واقعے میں اتنا کچھ ہے تو پھر پورے قرآن میں کیا کیا نہیں ہوگا. اگر ہم قرآن پڑھنے والے, انڈرسٹینڈ کرنے والے بن جائیں تو قرآن تو دل کو نورانی کر دیتا ہے, ذہن و دماغ کو کھول دیتا ہے. تو بینگ اے ٹیچر, اگر ہم کبھی کبھی موقع نکال کر کوئی قرآن کا ایک واقعہ ہی اپنے بچوں کو سنا دیں, بے شک اس کو اسمارٹ وے میں سنا دیں, شارٹلی سنا دیں, تو اس سے قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا. وہ قرآن پڑھیں گے, آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اور کوئی ایک بات دل پر اثر کر گئی اور خواب بتایا. وہ خواب کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ, میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا, میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. اپنے والد کو خواب بتایا. یا بھی علماء کہتے ہیں جب اچھا خواب دیکھے نا تو لوگوں کو بتا سکتا ہے. اگر کوئی ایسا خواب دیکھے جو برا فیل ہو تو وہ لوگوں کو نہ بتایا جائے, اور خواب بھی اس کو بتایا جائے جو اس کی اچھی تعبیر بھی بتائے اور اچھا گائیڈ بھی کرے. اب حضرت یوسف تو آپ کے والد صاحب جو حضرت یعقوب ہے اللہ کے نبی ہیں, تو اپنے والد صاحب کو جب خواب سنایا تو کہتے ہیں والد صاحب کو کہ میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ میں نے اپنے لیے انہیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا. کہتے ہیں قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا, فیکید لک کیدا, ورنہ تمہارے خلاف وہ کوئی سازش کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. آپ نے منع کر دیا کہ بھائیوں کو نہیں بتانا. آپ کے سٹیپ بردرز تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 ازواج تھی, حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین, یہ دونوں سگے بھائی تھے. باقی بھائی جو تھے وہ سٹیپ بردرز تھے, جس کو آج ہماری زبان میں سوتیلے بھائی ہم کہتے ہیں. بہرحال اللہ کریم کی شان دیکھیں کہ آپ کے جو بھائی تھے ٹوٹل ملا کے 12 بنتے, یعنی حضرت یوسف کو ملا کے 12, آپ کے 11 بھائی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بڑی محبت فرماتے تھے, بہت پیار کرتے تھے, اور یہ ایک وجہ بنی کہ باقی بھائیوں کو حضرت یوسف سے حسد ہو گیا, اور انہوں نے پلان کیا کہ کسی طرح ان کو اپنے والد صاحب سے ہم نے دور کرنا ہے. بڑی منتیں کر کے ابو کو کہا کہ ہم بھائی کو لے کے جانا چاہتے ہیں, ہم اپنے ساتھ گھمائیں گے, پھرائیں گے, کھلائیں گے. حضرت یعقوب منع کرتے رہے, بڑی ضد کی, بڑے وعدے کیے کہ آپ فکر نہ کریں, میں بالکل کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے. اور حضرت یوسف کو لے کر جنگل میں پہلے تو مارا, اور اس کے بعد ایک اندھیرے کنویں میں حضرت یوسف کو ڈال دیا. اب آپ غور کریں, ایک روایت کے مطابق 7 سال آپ کی عمر ہے, ایک روایت کے مطابق 10-11 سال عمر ہے, اور بھائیوں نے لہو لہان کر کے اپنے ہی بھائی کو ایک کنویں کے اندر داخل کر دیا. لیکن اللہ کی شان دیکھیں, اللہ کریم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا, کنویں میں ڈائریکٹلی گرنے کی بجائے
حضرت جبریل نے اپنے پروں کے ذریعے حضرت یوسف کو باقاعدہ ایک طرح سے خدمت کی اور انہیں اس کنویں میں نیچے بٹھا دیا. حضرت یوسف کے گلے میں ایک رومال کہہ لیں کرتا تھا, جو اس کرتے سے اللہ پاک کی کرم نوازی سے روشنی آنے لگی تو آپ کو کچھ اندھیرے میں راحت ہوئی. بھائیوں نے سازش یہ کی کہ حضرت یوسف کا کرتا انہوں نے اتار لیا تھا, اس کرتے پر کچھ خون کے دھبے ڈالے اور روتے ہوئے اپنے والد صاحب کے پاس پہنچے اور کہتے کہ بابا جان غضب ہو گیا, ہم لوگ کھیلتے کھیلتے کہیں دور نکل گئے تھے, حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. حضرت یعقوب جب آپ نے کرتا دیکھا تو آپ تو اللہ کے نبی تھے, آپ فرماتے ہیں بڑا عجیب بھیڑیا تھا کہ میرے بیٹے کو کھا گیا مگر کرتا بھی نہیں پھٹا. آپ سمجھ گئے کہ یہ کرتا پھاڑنا بھول گئے تھے. تو اب حضرت یعقوب بہت آپ رنجیدہ ہوئے, آپ بہت افسردہ ہوئے, آپ آنسو بہاتے تھے. اب وہاں اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ کنویں میں حضرت یوسف ہیں اور اللہ کریم ان کی روزی کا اور ان پر سکینہ طاری کیے ہوئے روزی کا انتظام فرما رہا ہے. اب اچانک کیا ہوا کہ ایک قافلہ گزرا جو مصر جا رہا تھا. ان لوگوں نے اس کنویں میں ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے. حضرت یوسف نے جب ڈول اوپر سے آتا دیکھا تو آپ نے اس ڈول کو پکڑ لیا. جب وہ ڈول باہر گیا تو وہ قافلے والے حیران ہو گئے کہ پانی کے ساتھ ساتھ یہ نوجوان اوپر کون آ گیا, اور اتنے خوبصورت تھے آپ. یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ حضرت یوسف سے پہلے اور حضرت یوسف کے زمانے تک دنیا میں آپ جیسا حسین کوئی اور نہیں تھا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ جب نبی پاک کی جلوہ گری ہوئی تو میرے آقا سے بڑھ کر دنیا میں حسین کوئی نہیں آیا. ہاں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. برادر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. مگر اس وقت تو آپ ون اینڈ اونلی تھے نا, آپ کا حسن, آپ کا جو چہرہ مبارک دیکھا تو سارے قافلے والے حیران ہو گئے. اچھا وہ بھائیوں کو چین نہیں آیا تھا, وہ روز آ کر دیکھتے تھے کنویں میں کہ زندہ ہے یا دنیا سے چلے گئے. جب وہ آئے تو کنویں میں حضرت یوسف نظر نہ آئے تو دیکھا تو وہ باہر تھے اور قافلے والوں نے آپ کو اسکیپ کر لیا تھا, دریافت کر لیا تھا. آپ قافلے والوں کے پاس گئے, ان کو کہتے ہیں یہ ہمارا غلام ہے, یہ بھاگ کر آ گیا ہے اور ہم اس کو نہیں چاہتے, آپ اس کو لے جائیں, ہم آپ کو بہت کم قیمت پر فروخت کر دیں گے. بھائیوں نے حضرت یوسف کو 20 درہم میں اپنے ہی بھائی کو فروخت کر دیا غلام بنا کر, اور بس شرط ایک تھی کہ اس کو کہیں دور لے جاؤ. خود کو یہ ڈرتا کہ حضرت یعقوب کو نہ پتہ چل جائے علیہ الصلوۃ والسلام. ایسا ہی ہوا, 20 درہم میں بھائیوں نے حضرت یوسف کو سیل آؤٹ کیا اور وہ قافلے والے حضرت یوسف کو لے کر مصر چلے گئے. اچھا اس زمانے میں منڈی لگتی تھی غلاموں کی, خرید و فروخت ہوتی تھی, بازار میں باقاعدہ غلام بکتے تھے. حضرت یوسف کو بھی بازار میں لے آیا گیا. اتفاقاً عزیز مصر جو تھا اس کو ایک غلام کی حاجت تھی, جو یوں سمجھے کہ مصر کا بادشاہ کہہ لیں یا وزیر اعظم کہہ لیں, وہ اپنی زوجہ کے لیے کوئی ایسا غلام ڈھونڈنا چاہتا تھا تو گھر کے کام کاج کر دے. حضرت یوسف نظر آ گئے, جب دیکھا تو اتنے خوبصورت, تو آپ نے حضرت یوسف کو خریدا اور اپنے گھر لے آئے اور کہا کہ آپ ہمارے محل میں ہی رہیں گے. اللہ پاک نے کنویں سے نکالا اور محل میں پہنچا دیا. مگر سنتے جائیے کتنے مد و جزر ہے, کتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں. بظاہر تو ریلیکسیشن مل گئی نا, لیکن ابھی بھی غلام تھے, آزاد تو نہیں تھے. آپ اسی محل میں پرورش پانے لگے. جب جوانی کی حدود کو پہنچتے ہیں تو اسی بادشاہ یا اسی عزیز مصر کی جو زوجہ ہے زلیخا, اس کے دل پر شیطان نے حملہ کیا. حضرت یوسف تھے ہی اتنے خوبصورت, تو اس نے معاذ اللہ حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی اور دروازہ بند کر دیا. لمبا واقعہ ہے, اور موقع تھا کہ there was nobody there, کوئی بھی نہیں تھا. حضرت یوسف نے کہا کہ مجھ سے یہ گناہ کی بات نہ کرو, میں اپنے مالک سے خیانت نہیں کر سکتا, خدا کا خوف کرو. وہ ضد کرتی رہی, اب منع کرتے رہے. آخر کار حضرت یوسف جب دوڑ کے باہر نکلنے لگے تو زلیخا نے آپ کو پیچھے سے پکڑا, اور یہ معاملہ چل رہا تھا. سڈنلی اسی وقت کمرے میں عزیز مصر داخل ہوا. جب وہ داخل ہوا تو وہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہے یہ. اس کی زوجہ نے رونا شروع کیا اور سارا الزام حضرت یوسف پر ڈال دیا کہ یہ معاذ اللہ میری عزت اور میرے معاملے پر یہ ہاتھ ڈال رہے تھے. حضرت یوسف نے بہت سمجھایا کہ نہیں, میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے گناہ نہیں کیا, میں ایسا کام نہیں کر سکتا. مگر مرد اپنی عورت کو جب روتا ہوا دیکھے اور اس طرح کا معاملہ دیکھے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب دعویٰ کر دیا.
आपने फरमाया कि उस कमरे में एक 4 माह का बच्चा झूले में मौजूद था, 4 months ओल्ड ओनली। आपने फरमाया इस बच्चे से पूछ लो कि असल वाकया क्या है। अजीज मिस्र कहता है 4 महीने का बच्चा कैसे बोलेगा। हज़रत यूसुफ फरमाते हैं मेरी बेगुनाही के लिए अल्लाह इसे कुव्वत गोयाई अता फरमा देगा। और ऐसा ही हुआ। हाँ, कुरान में ये वाकया मौजूद है कि उस बच्चे को अल्लाह करीम ने बोलने की ताकत दी और उस बच्चे ने कहा कि अगर हजरत यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा है तो समझ लो कि वो कसूरवार है, और अगर पीछे से फटा है तो समझ लो जुलेखा कसूरवार है। अच्छा, कितना लॉजिकली जवाब था कि मर्द अगर माद अल्लाह किसी औरत की तरफ बढ़े और औरत अपने आप को बचाए तो उसके अगले कपड़े को नुकसान पहुंच सकता है लेकिन अगर मर्द जा रहा है और पीछे से कौन से पकड़ेगा तो पीछे से कुर्ता फटेगा। और ऐसा ही हुआ, हजरत यूसुफ का कुर्ता तो पीछे से फटा हुआ था। इस गवाही ने सारा माहौल ही बदल दिया है। हजरत यूसुफ की गोया बेगुनाही साबित हो गई, मगर बीवी का जोर कहिए, बीवी की जिद कहिए, या जो भी मामला था उसका रोना धोना कहिए, अजीज मिस्र ने फिर भी हजरत यूसुफ को जेल में भिजवा दिया। और ना प्यारे इस्लामी भाइयों, ये 2-4 दिन की जेल नहीं थी। एक रिवायत के मुताबिक 12 साल आप जेल में रहे, उस सजा में जिसमें आपका कोई किरदार नहीं था। आप पाक साफ अल्लाह के मुकर्रब, मगर सब्र के साथ आप 12 साल जेल में रहे। किसी ने पूछा आपसे कि आप इस जेल में बेगुनाह आए हैं, क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया वो जो गुनाह छोड़कर आया हूं ना, वो गुनाह से बचना, ये जेल उससे बेहतर है कि अल्लाह ने मुझे उस गुनाह से बचा लिया। अब मैं थोड़ा सा यहां रुकता हूं। मैं ये भी चाह रहा हूं कि वाकया भी चलता रहे, हम सबक भी लेते रहें, हम लेसन भी लेते रहें। टीचर्स मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं। देखें, असल कमाल यही है कि बंदे को गुनाह का मौका मिले और फिर वो कहे मैं अल्लाह से डरता हूं। हजरत यूसुफ का ये किरदार हमें बता रहा है कि मौका था, कोई देखने वाला नहीं था, दरवाजा बंद था। अंबिया तो मासूम होते हैं, मगर ये पूरा वाकया हमारे लिए कितनी बड़ी तरबियत है। आज तो लोग ढूंढते हैं गुनाह की जगह कि यार गुजरांवाला में जानने वाले लोग हैं, किसी और शहर में चलो, किसी और मुल्क में चलो। आप कहीं भी चले जाएं, अल्लाह तो देख रहा है ना, है? अल्लाह से तो नहीं छुप सकते ना। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि तआला के पास एक नौजवान आया, बहुत खूबसूरत वाकया है। आकर कहता है हुजूर मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूं, छूटते नहीं है गुनाह, मेरी आदत पड़ गई है गुनाहों की। आपने फरमाया ठीक है, गुनाह करना है तो कर लो, मगर वहां जाके करो जहां रब ना देख रहा हो। कहता है हुजूर आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो कहीं भी जाऊं अल्लाह तो देख रहा है। फरमाया अच्छा ऐसा करो, गुनाह करने को जी चाहे तो कर लो गुनाह, मगर अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ दो। कितनी बुरी बात है, जिसका रिस्क खाओ उसी की नाफरमानी करो। तो कहता है हजरत ये कैसे हो सकता है, मैं जिधर भी जाऊंगा रिस्क तो अल्लाह ताला का ही है। फरमाया अच्छा ऐसा करो, गुनाह करना है तो कर लो, मगर अल्लाह के मुल्क से बाहर निकल जाओ। कितनी बुरी बात है कि जिसकी टेरिटरी में रहते हो, जिसकी मिल्कियत है, जो खालिक को मालिक है, उसी के मुल्क में रहकर उसी की नाफरमानी। कहता है ईस्ट चला जाऊं, वेस्ट चला जाऊं, जहां भी चला जाऊं, अल्लाह ही का तो मुल्क है, अल्लाह ही की ये सारी जो है वो कायनात है। फरमाया अच्छा ऐसा करो कि गुनाह करने हैं ना, जैसे करने मजे करने, अल्लाह की नाफरमानी करनी कर लो, मगर जब मौत का वक्त आए, मलकुल मौत रूह कब्ज करने आए, तो उनको कहना थोड़ा इंतजार करो, मैं तौबा कर लूं। तो कहता है हजरत आप कैसी बात करते हैं, मौत का तो लम्हा हमें पता ही नहीं है, और जब आ जाएगा तो 1 सेकंड भी लेट नहीं हो सकेगा, मलकुल मौत को कौन रोक सकता है। फरमाया अच्छा फिर एक काम करो, जब कयामत के दिन तुम्हारे गुनाहों की वजह से ऑर्डर दे दिया जाए ना फरिश्तों को कि इसको जहन्नम में डाल दो, तो फरिश्तों से कह देना मैं नहीं जाता, डिनाई कर देना। कहता है हजरत वहां किसकी ताकत होगी, पकड़कर मारते हुए ले जाएंगे जहन्नम में, मेरी क्या औकात के फरिश्तों को मना करूं। अब आपने बड़े कमाल के अल्फाज कहे, काश ये मुझे और आपको याद हो जाए। आप उसको समराइज करते हैं, आप कहते हैं जब अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ नहीं सकते, अल्लाह ऐसी जगह जा नहीं सकते जहां अल्लाह देख ना रहा हो, अल्लाह के मुल्क से बाहर निकल नहीं सकते, मरते वक्त मलकुल मौत को रोक नहीं सकते, कयामत के दिन फरिश्तों को जहन्नम में ले जाने से डिनाई नहीं कर सकते, तो फिर तो बेटा एक ही तरीका है, गुनाह ही छोड़ दो। ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये भी तो उस्ताद को एक ट्रेनिंग है ना कि बुजुर्गाने दीन किस तरह समराइज करके बात को दिल में उतारते। नबी पाक का भी अंदाज रहा, प्यारे आका की कई हदीसें ऐसी हैं जो बाकायदा वाकयात सुनाए नबी पाक ने, और फिर किस खूबसूरत अंदाज से दिल में बात बिठाई। तो काश मुझे भी याद आ जाए कि जब मैं गुनाह करने की तरफ जाऊं, आपको भी याद आए कि जो तू कर रहा है वो रब देख रहा है,
اسی کا رزق کھایا ہے, اسی کے ملک میں رہ رہا ہے, اسی کی کائنات میں رہ رہا ہے, اور اسی کو ناراض کر رہا ہے. تو اب حضرت یوسف کی پارسائی کے تو چرچے ہیں, غور کریں ہماری خلوتوں کا حال کیا ہے. لوگوں کے سامنے ہم بڑے نیک, بڑے شریف. ایک بار ہماری دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران الطاری نے اپنے بیان میں بڑی کمال کی بات فرمائی. آپ فرماتے اگر آپ کو اپنا تعارف حاصل کرنا ہے نا کہ میں کون ہوں, اگر میں آپ سے سوال کروں اور اپنے آپ سے بھی سوال کروں, ہو ہمارے فرماتے اگر اپنا تعارف حاصل کرنا ہے نا تو یہ دیکھ لو اکیلے میں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو کیا کرنے کو جی چاہتا ہے. اگر تو نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے, نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے, دعائیں کرنے کو جی چاہتا ہے, تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے, اللہ کو یاد کرنے کو جی چاہتا ہے, تو یہ تم سوچ لو کہ تم کیا ہو. اور اگر اللہ نہ کرے اکیلے میں جاتے ہی اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کا جی چاہتا ہے, تو ایکچوئل تعارف وہی ہے جو میں اکیلے میں ہوں. لوگوں کے سامنے تو بہت سارے چہرے ہیں جناب, کچھ لوگ بڑے با اخلاق ہیں, کچھ لوگ ویری اسمائلی فیس ہیں, کچھ بڑے ویل مینرڈ ہیں, کچھ جناب نیک نمازی بھی ہیں. بٹ whenever I am alone, اصل تو انٹروڈکشن یہ ہے نا کہ اس وقت میں کیسا ہوں. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو تنہائی میں بھی گناہ کرتے وقت اللہ سے ڈرے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا جز ہے کہ قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا ان میں وہ خوش نصیب بھی شامل ہے کہ جب وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے محفل میں, اجتماع میں دعا ہوتی ہے, ہمارے آنسو نکل آتے ہیں, اچھی بات ہے, مگر کیا اکیلے میں بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں؟ تو حضرت یوسف اکیلے تھے, گناہ کا موقع تھا اور آپ نے اپنے آپ کو بچایا. میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں اپنی جوانی کو بچائیے, اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائیے, کیونکہ پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ بہکتی ہے. اور یہ جو پرائیویٹ پارٹس کی جو پارسائی ہے نا, یہ کتنی ضروری ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا. میں اگر آپ سے کہوں بھائی بتائیں کس کے پاس جنت کی گارنٹی ہے, تو کوئی بھی کہے گا جنت کی گارنٹی کون دے سکتا ہے, مگر میں آپ کو جو اب حدیث سنانے جا رہا ہوں اس میں نبی پاک نے جنت کی گارنٹی دی ہے. ہاں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. Not he asked about for 100 things, just ask about only 2 things. 2 چیزیں ہیں, مگر وہ کیا ہیں؟ تم مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 2 چیزیں ہی ہیں جس کو سنبھالنا مشکل ہے, یہ 2 چیزیں ہی ہیں جس سے گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے, اس کو سنبھال لیا وہ کامیاب ہے. زبان دیکھیں نا, یہ پارٹ آف دا باڈی کیسی ہے کہ کوئی بھی ہماری باڈی کا پارٹ ایسا نہیں ہے جس کے آگے گارڈ ہو. زبان کے آگے 32 گارڈ ہیں, دانتوں کا پہرا بٹھایا گیا ہے, مگر یہ 32 گارڈز کا پہرا توڑ کر جب چلتی ہے تو کسی کا دل توڑ دیتی ہے, کسی کا گھر تباہ کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں تلوار کا وار تو ٹھیک ہو سکتا ہے, زبان کا وار ٹھیک نہیں ہوتا, وہ برسوں یاد رہتا ہے, دل دکھا رہتا ہے. سمجھیے پیارے اسلامی بھائی, حضرت یوسف spent 12 years without any, مطلب کوئی قصور ہی نہیں تھا نا, without any mistake, اللہ کی رضا کے لیے رہے وہاں پر. مگر کمال یہ تھا حضرت یوسف نے وہاں بھی جیل میں بھی اسلام کی دعوت, نیکی کی دعوت دینا شروع کر دی. اللہ کے نبی تھے, جہاں جاتے تھے اسلام پھیل رہا ہے. اب اتفاق یہ ہوا کہ بادشاہ کے 2 بڑے قریبی لوگ جیل میں کسی وجہ سے آ گئے. ان لوگوں کو خواب دیکھا, حضرت یوسف سے خوابوں کی تعبیر پوچھی, آپ نے جواب دے دیا, اور وہ بڑے حیران ہوئے, خواب کی تعبیر نکلی بھی ویسی. وہ لوگ تو جو ہے وہ اس جیل سے باہر چلے گئے. اب کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو جیل میں ہیں, اور وہاں پر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 فربا گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور 7 ہری بالیاں ہیں, 7 سوکھی بالیاں ہیں. اب یہ خواب بڑا عجیب تھا. بادشاہ تھا, پریشان ہو گیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا. اس نے بہت سارے لوگوں کو باری باری بلایا, ہر بندہ اپنے حساب سے تعبیر بتاتا تھا, اس کو اطمینان نہیں ہوتا تھا. کہتا نہیں یار یہ نہیں ہے. جو 2 لوگ جیل سے ہو کر آئے تھے کہتے ہیں بادشاہ سلامت, جیل میں ایک بندہ ہے, وہ کمال کی تعبیر بتاتا ہے, آپ کہیں تو اس کو جا کے پوچھیں. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں پہنچ گئے اور جب پوچھا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں, پتلی گائیں جو ہیں, اسمال تھن کاؤز, وہ بڑی فربا گایوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 ہری بالیاں ہیں, 7 سوکھی.
حضرت یوسف نے اس کی تعبیر بتائی، اور وہ تعبیر کیا تھی کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، یعنی سٹور کر لو، پھر 7 برس تک بہت شدید خشک سالی ہوگی، قحط ہو جائے گا، قحط ان 7 برسوں میں پہلے سے جو 7 ایئرز کا تم نے سامان سنبھالا ہوگا نا وہ تمہارے کام آئے گا، اور اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ بادشاہ کو جا کر جب انہوں نے یہ ساری بات بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت یوسف کو دربار میں لے کر آؤ، جیل سے نکال کر لاؤ۔ حضرت یوسف کو جب یہ پتا چلا کہ ان کی رہائی کا وقت آ گیا ہے تو آپ نے سٹینڈ لے لیا۔ 12 سال حالانکہ ہو چکے ہیں، مگر اللہ اکبر، خودداری کا عالم کیا تھا۔ فرمایا ایسے نہیں آؤں گا باہر، پہلے میری بے گناہی کا اعلان کیا جائے، پہلے بتایا جائے دنیا کو کہ جو مجھ پر الزام لگا تھا وہ جھوٹا تھا۔ اگین انویسٹیگیٹ ہوا، اگین اس پر جناب آج کے دور کی بات کروں تو کمیشن بیٹھا ہوگا، اور واقعی یہ بات سامنے آئی کہ حضرت یوسف بالکل پاک صاف بے قصور تھے، اور یہ زلیخا تھی جس کا یہ قصور تھا۔ بہرحال حضرت یوسف کا برات کا اعلان کیا گیا، آپ کو پورے ملک میں اعلان کیا گیا کہ آپ بالکل بے قصور تھے، وہ الزام جھوٹا تھا، اور آپ کو دربار میں لایا گیا۔ جب آپ آئے دربار میں تو آپ نے بڑا کمال کا بادشاہ سے کہا کہ ایسا کرے کہ یہ جو سارا میں نے خواب کی تعبیر بتائی ہے یہ سارا نظام مجھے دے دیں، میں پراپر طریقے سے یہ سارا کام کر لوں گا، اور انشاءاللہ ہمارے ملک میں قحط وغیرہ نہیں آئے گا۔ بادشاہ کو سمجھ آیا، اور بادشاہ نے یہ سارا نظام حضرت یوسف کے ہاتھ میں دے دیا۔ سفر کہاں سے چلا تھا؟ کنویں سے، اس کے بعد بازار میں بک گئے، مگر آج اللہ نے مصر کا کنٹرول حضرت یوسف کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت یوسف نے پورا پلان کیا، باقی ملکوں والوں کو تو نہیں پتا تھا نا، آس پاس کے ملکوں والوں کو کہ ہونا کیا ہے۔ آپ نے مصر میں ایک بہت خوبصورت پلاننگ کی، اور 7 سال تک مسلسل اناج اگایا اور اس کو سٹور کرتے رہے، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اگلے 7 سال شدید ڈراؤٹ، خطرناک قحط آنا شروع ہوا۔ 1 سال تو لوگ برداشت کر گئے، اگلے سال اب آس پاس کے جتنے ایریا تھے اناج ہی نہیں، ایک دانہ نہیں اناج کا۔ تو اب سارے لوگ اناج خریدنے کہاں آئے؟ مصر آئے، کہ یہاں اناج موجود ہے۔ تو پہلے سب لوگوں نے اپنا مال حضرت یوسف کو دیا، 1 سال آپ نے سب کو اناج دیا۔ اگلے سال آئے تو مال تو تھے نہیں، تو سب نے اپنے جانور بیچے حضرت یوسف کے پاس آ کر، اور سب کو اپنے اناج دیا۔ 3rd ایئر نہ پیسے تھے نہ جانور تھے۔ علماء کہتے ہیں پبلک آ رہی ہے حضرت یوسف کے پاس اور آ کر کہتی ہمیں ہی خرید لیجئے، ہمارے پاس اب تو کچھ نہیں ہے نا، مال بھی ختم، کیونکہ کاروبار بھی ختم ہو گیا، جب قحط سالی ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب انہوں نے کہا ہمیں خریدیے۔ حضرت یوسف نے پورے مصر کے لوگوں کو خریدا، ان کو اناج دیا، اور اللہ کی رضا کے لیے سب کو پھر آزاد بھی کر دیا۔ بڑی باریک بات علماء کہتے ہیں، ذرا سوچو، یہی وہ مصر تھا جو حضرت یوسف کو بیچا گیا تھا، آپ کو ان کے بھائیوں نے بیچا، اللہ نے عروج کیسا دیا کہ پورا مصر۔ لیکن اگلی بار بادشاہ نے کہا ہے کہ بنیامین کو لے کر آنا ورنہ اناج نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب نے کہا میں نے تمہاری بات نہیں ماننی، تم نے پہلے میرے ایک بیٹے کے ساتھ بھی ویسے ہی کیا ہے، بڑا کیلو کال ہوتا رہا، مگر جب انہوں نے اناج کے بورے کھولے نا تو اس میں سے پیسے بھی نکل آئے۔ تو آپ نے کہا دیکھیں بادشاہ سلامت کتنا اچھا ہے، ہمیں اناج بھی دیا، پیسے بھی دے دیے، بابا جان اب تو ہماری بات مان جائیں۔ بہرحال بڑا کیلو کال ہوتا رہا، بڑی ریکویسٹیں ہوتی رہیں، بڑے وعدے کیے انہوں نے، اور اگلی بار اپنے اس بھائی کو لے کر گئے جو حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے۔ دوبارہ دربار میں پہنچے، دوبارہ ان لوگوں کی لائن میں ہیں کہ جو اناج لینے آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے بنیامین کو پہچان لیا اور ان کو بلایا اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور ان کے کان میں بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ حضرت بنیامین کی خوشی کا عالم کیا ہوگا ذرا سوچئے، کہ میرا بھائی بادشاہ بن گیا۔ حضرت یوسف نے اب ان کو کہا کہ میں تمہارا بھائی تمہیں واپس نہیں دوں گا۔ ابھی تک بتایا نہیں انہیں، باقی بھائیوں کو نہیں بتایا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ وہ بڑے روئے، بڑی ریکویسٹیں کی، انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں تمہارا یہ بھائی کو واپس نہیں کروں گا۔ کہا ہم اپنے بابا جان کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم نے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، اس بھائی کو ہم نے مارا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اب آج تک میرے والد صاحب روتے ہیں، اور روتے روتے ان کی بینائی کا ضعف کم ہو گیا۔ جب حضرت یوسف نے اپنے والد صاحب کے بارے میں یہ سنا کہ میرے والد صاحب میرے غم میں اتنے غمزدہ ہیں، اور ایسی قسمہ پرسی کا عالم میرے گھر والوں میں ہو گیا، ظاہر ہے وہ اناج لینے آ رہے، پیسے بھی نہیں ہیں ان کے پاس، کھوٹے پیسے لے کر آئے تھے۔ شاہی سواریاں بھیجی گئیں،
बहुत बड़ा काफिला बनाकर सुभान अल्लाह उन सारे भाइयों को, हजरत यूसुफ की वालदा को, हजरत याकूब को अब बुलाया गया। और जब मिस्र के अंदर दाखिल होने वाले थे तो हजरत यूसुफ अपने लाओ लश्कर के साथ गेट ऑफ मिस्र पर इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। कैसा रूहानी मंजर था। हजरत याकूब देखकर हैरान हो गए, कहीं किस बादशाह की फौज है। तो अर्ज की गई, हुजूर ये आपके बेटे हजरत यूसुफ के सिपाही हैं और खुद हजरत यूसुफ आपका इस्तकबाल करने आए हैं। अल्लाह अकबर। जब दोनों बाप बेटे करीब हुए, हजरत यूसुफ पर सलाम हो। और उसके बाद बाप बेटों ने बहुत मुसर्रत के साथ मुआनका किया, रोते रहे काफी देर तक। उसके बाद फिर आपको खेमे में लाया गया, बड़ा शानदार वो शाही महल पे आपका इस्तकबाल हुआ। और फिर जब वहां पहुंचे, अपने वालिद को तख्त शाही पे बिठाया, हजरत यूसुफ खुद बैठ गए। तो जनाब फिर आपके 11 भाइयों, आपकी वालदा और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, यानी हजरत आपकी वालदा, आपके 11 भाइयों और सबने आपको सजदा किया। और अब वो ताबीर जो आपने सुनी थी कि मुझे 11 सितारे और सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं, वो ताबीर उस वक्त जाके पूरी हुई। ये याद रहे कि पहले की शरीयत में सजदाए ताजीमी हलाल था, लोग सजदाए ताजीमी किया करते थे, वो जायज था। और आपने मशहूर हदीस सुनी होगी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारी शरीयत में आकर वो सजदा मना कर दिया गया कि अगर किसी को सजदा करना हलाल होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इस वाकये में क्या क्या सीखने को है। अल्लाह अकबर। चलिए स्टार्ट से दोबारा समझते हैं। जिंदगी में हमारे साथ बाज़ औक़ात बड़े इश्यूज आते हैं, किसी मुश्किल में हम फंस जाते हैं, किसी जगह स्टक हो जाते हैं। आप अगर गौर करें ना, जितने लोग सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं, या जनाब डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये होता है कि वो समझते हैं कि हमारा मामला खत्म हो गया, देयर इज नो वे। उनको लगता है जिस मुश्किल में हो ना उसका हल ही कोई नहीं है। या तो कर्जे में डूब जाता है, लगता है मैं तो कर्जा उतार ही नहीं सकूंगा, डॉक्टर मना कर देते हैं, बीमारी ऐसी है इलाज नहीं हो सकता, बंदा वहां मायूस हो जाता है। फैमिली में कोई झगड़ा हो जाता है, बंदा कहता है इस मसले से हल ही नहीं होगा, घर नहीं बन सकता। या तो डिप्रेशन में चला जाता है, या मादअल्लाह खुदकुशी के बारे में सोचने लगता है। मगर वो क्यों नहीं सोचता कि मसला मेरे लिए बड़ा है, मेरे रब के लिए बड़ा नहीं है। मेरा रब चाहे तो अंधेरे कुएं से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना सकता है। तो हम भी अगर अंधेरे में हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह से मांगे ना। मेरा रब तो वो है कि दरिया नहीं, दरिया का काम तो डुबाना है ना। अल्लाह चाहे तो वो दरिया हजरत मूसा और उसके साथियों के लिए रास्ते निकाल सकता है, वो हमारे लिए भी रास्ता निकाल देगा। मेरा रब चाहे, बात वही है, कुरान पढ़े ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसी आग में डाला गया था, ऊपर नो फ्लाइंग जोन था, कोई परिंदा भी फ्लाई नहीं करता था, इतनी बड़ी आग थी। मगर मेरे रब ने जब कर्म किया तो वो आग हजरत इब्राहिम के लिए बाग बन जाती है। अच्छा, लॉजिकली हम बहुत सारी चीजें लॉजिकली सोचते हैं कि यार कैसे पॉसिबल है, यार कैसे कर्जा खत्म होगा, कैसे बीमारी खत्म होगी, हमारी अकल फैसला नहीं कर पा रही होती। मुझे बताओ ना, लॉजिकली आग का काम क्या है, चलाना ही है ना। मगर बाल भी बीका नहीं हुआ। और आपको पता है हजरत इब्राहिम कितना टाइम उस आग में रहे थे? 2-4 मिनट नहीं, एक रिवायत के मुताबिक 41 दिन। और बाहर आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहली चीज जो इस वाक्य से सीखनी है कि अल्लाह पर भरोसा। कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, मैंने मायूस नहीं होना है। ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह का फरमान है, मेरी रहमत से मायूस ना होना। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम सबसे मांगते, रब से नहीं मांगते। प्रॉब्लम में सबके पास जाते, रब के पास नहीं जाते। और अल्लाह से मांगते भी है तो दिल से नहीं मांगते। कुछ लोग तो बड़ी अजीब मेंटालिटी, यार मांग तो रहा हूं, होना नहीं है कुछ, पता नहीं होगा नहीं होगा, चलो फिर भी दुआ कर लेते हैं। नहीं, फिर होना तो होगा ही नहीं। उलमा कहते हैं उसकी दुआ ही कबूल नहीं होती जिसके दिल में यह ख्याल हो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। यकीन, बिलीव, आपका यकीन होगा, फिर कर्म के दरवाजे खोलेंगे, फिर गैब से मदद आएगी और हमारी अकल वहां नहीं पहुंचेगी, वहां से मदद आएगी। मेरा प्रॉब्लम मेरे लिए बड़ा है ना, अल्लाह के लिए तो बड़ा नहीं है। दूसरी बात जो सीखने को मिल रही है वो क्या मिल रही है, जो मैंने इसको डिस्कस किया कि गुनाह का मौका मिले, अकेले भी गुनाह का मौका मिले तो हमें नहीं करना है, अल्लाह से डरना है। तीसरी खूबसूरत बात सीखने को यह मिली, उलमा कहते हैं जो हजरत यूसुफ ने कुर्ता भिजवाया ना आंखों की बीनाई के लिए, यह शानदार दलील है तबर्रुक की। कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि जनाब औलिया किराम के तबर्रुक और जनाब नबी पाक या अंबिया साहबा के तबर्रुक में क्या है। जनाब अगर तबर्रुक में कुछ नहीं है तो हजरत यूसुफ वहीं से दुआ कर लेते ना, अल्लाह के नबी थे कि अल्लाह मेरे वालिद की आंखें वापस आ जाए। अपना कुर्ता भिजवाया, वो भी अल्लाह के नबी को, और उनकी आंखों पर रखा गया तो कुरान कहता है बीनाई वापस आ गई।
سبحان اللہ. تو پتا چلا کہ اللہ والے تو با کمال ہوتے ہیں, ان سے نسبت والی چیزیں بھی با کمال ہوتی ہیں. ادب کیا کرو. ہاں زندگی میں ایک بات یاد رکھیں, با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. پتہ چل جائے کہ فلاں چیز فلاں بڑی ہستی سے نسبت رکھنے والی, ہمارا کام ادب کرنا ہے. کیا پتہ اللہ اس ادب کے صدقے ہماری مشکل آسان کر دے. صحابہ اکرام علیہ رضوان, صحابیات کا یہ معمول تھا کہ نبی پاک کے منہ مبارک سنبھال کے رکھتے تھے. نبی پاک کے منہ مبارک کو پانی میں غسالہ دے کر, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ غالباً ان کا ایک معمول تھا کہ کوئی مریض آتا تو اس کو پانی پلایا کرتی تھی. تو سب تبرکات ہی تو ہیں. تو تبرک کے حوالے سے بھی مسکنسیپشن دور ہوتا ہے سورہ یوسف کے اس واقعے سے. نیکسٹ آگے چلتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنٹرول مل گیا. ٹھیک ہے, ان تمام لوگوں پر کنٹرول مل گیا جنہوں نے ستایا تھا. یعنی آپ تکلیف کا اندازہ تو کریں, کوئی ہے ہم میں سے ایسا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل میں ہوں اور پھر ناشکری کی باتیں کرتے ہیں. کون ہے ہم میں سے ایسا جس کو بھائیوں نے مار کر گھر سے نکالا, بلکہ نکالا نہیں کنویں میں ڈال دیا ہو؟ کون ہے ایسا جس کو بازار میں بیچ دیا گیا ہو؟ کون ہے ایسا جس کو بے قصور 12 سال جیل میں رہنا پڑا ہو؟ ہم میں کون ہے ایسا جس کو 30 سال اپنے والد سے ملنے کا موقع نہ ملا ہو؟ یہ سب حضرت یوسف کے ساتھ ہوا. and now he is in control. سارے لوگ سامنے ہیں, موقع تھا, حکم دینے کی دیر تھی, سب کے سب اڑا دیے جاتے. مگر کیا عظیم ارشاد فرمایا, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. وانتم الطلقاء, اللہ کی رضا کے لیے تم آزاد ہو. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ بڑے لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں اور اللہ کو یہی پسند ہے. مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دل میں کینہ, بغض, لڑائی, بدلے کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں. کوئی غلطی کرے تو صحیح, ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے اس کو. ٹٹ فور ٹٹ, جیسے کو تیسا, بس موقع ملنے کی دیر ہے. نہ کریں ایسا پیارے اسلامی بھائیوں. دشمنیوں کو ختم کریں. یہ بدلہ لینے کی جو عادت ہے نا, اس کو ختم کریں. ہر غلطی کی سزا نہیں ہوتی. کچھ معافیاں بھی ہوتی ہیں. ہو جاتی ہے غلطی ہمارے ملازم سے, ہو جاتی غلطی ہماری بیوی سے, ہو جاتی غلطی ہمارے بچوں سے, ہو جاتی غلطی جناب عام مسلمان سے, روڈ پر چلتے ہوئے کسی راگیر سے. ہم ہر غلطی پہ لڑائی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ہر غلطی پر ریونج کیوں لینا چاہتے ہیں؟ ایک حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث بھی بہت مختصر ہے, مگر اگر یاد کر لیں گے نا اور اس کو دل میں بٹھا لو یار. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب آپ کی مرضی ہے, نہ کرے معاف, نہ کرے رحم, لے لے بدلہ. قیامت کے دن اگر اللہ نے پکڑ لیا تو کیا کریں گے؟ ہماری غلطیاں تھوڑی ہیں, ہمارے قصور تھوڑے ہیں. وہ تو نہیں وہ پکڑ رہا ہمیں, وہ تو نہیں دے رہا روزانہ سزا. لاجک کیا کہتی ہے؟ آنکھیں حرام دیکھتی, اللہ نے آنکھیں حرام کی طرف نہیں دی, اندھا کر دیا جاتا, فوراً سزا ملتی. ہاتھ حرام کی طرف اٹھتے تو ہاتھ گر جاتا, پیر حرام کی طرف جاتے تو لنگڑے ہو جاتے ہیں. زبان حرام بولتی, اللہ کی نافرمانی والی بات بولتی, اللہ زبان واپس لے لیتا, گونگے ہو جاتے. نہیں, وہ تو اپنی نعمتیں نہیں روک رہا, غلطیاں نہیں کر رہے ہم. یعنی ادھر سے معافی ہے مگر ہمارے اندر معافی نہیں ہے. مگر ایک دن تو ہوگا نا جب جواب دینا پڑے گا. پلیز معافی درگزر اپنی زندگی میں شامل کیجیے, اللہ کو بڑا پسند ہے. یہ ٹیچرز کے لیے بھی ایک مدنی پھول ہے. بعض اوقات کچھ ٹیچرز بھی کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں دل میں بٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, اس کی ترقی کی راہ میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے. شیطان ہے نا, شیطان تو ٹیچر پہ بھی آ سکتا ہے, پر دل میں بغض بیٹھ گیا, اب اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. ہو گئی غلطی, بچہ ہے یار, تھوڑا سا حوصلہ آپ بڑا دل کریں, معاف کریں, دوبارہ اللہ نے چاہا تو بہتر ہو جائے گا. موقع تو دیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک بہت بڑے مفتی صاحب, بہت بڑا نام ہے, مدینہ شریف میں ایک بار ان کے کمرے میں ملاقات کر, مجھے پتہ چلا وہ آئے ہوئے دوسرے ملک کے ہیں, تو میں ان سے ملنے گیا. آپ یقین کریں وہ اکیلے کمرے میں رو رہے تھے, ان کے ہاتھ میں کتاب تھی اور وہ رو رہے تھے. تو میں نے کہا حضور خیریت تو ہے؟ کہتے ایک حدیث پڑھی ابھی, حدیث کا مضمون بتا رہا ہوں, کہ جو کسی کی معافی مانگنے پر بھی اسے معاف نہ کرے تو غالباً ایسا مفہوم یہ تھا کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا یا میرے حوض کوثر پر وہ نہیں آ سکے گا. اس طرح کی کوئی حدیث تھی, نبی پاک کا فرمان تھا. وہ روئی جا رہے ہیں. کہتے تھوڑے دنوں پہلے مدرسے میں ایک بچے نے کوئی غلطی کی, میں نے شاید اس کو کھڑا کر دیا یا اس کو کلاس سے نکال دیا. کہتے وہ معافی مانگتا رہا, میں نے اس کو معاف نہیں کیا. میں رو رہا ہوں کہ کہیں میرے ساتھ ایسا. اتنی بڑی ہستی, بہت بڑے مفتی صاحب, اتنے انکساری عاجزی والے ہیں, بار بار مدینے میں ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں, اللہ میں نے اس بچے کو معاف کیا, تو بھی مجھے معاف کر دے. یہ ہوتے بڑے لوگ. احساس ہو جاتا ہے ہم نے نہ جانے کتنوں کو سزائیں دیں, کتنوں کے ساتھ ہم نے برتاؤ کیا ہوگا, نہ جانے کتنوں کو ذلیل کیا ہوگا. نہ کریں ایسا. اگر کیا ہے تو معافی مانگ لیں, کیونکہ ادھر معافی چل جائے گی,
ہاں امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے، ہمارے پیر و مرشد جو فاؤنڈر ہیں دعوت اسلامی کے، ایک بار کمال جملہ میں کہتا ہوں کبھی سنا ہی نہیں تھا یہ انداز، مدنی مذاکرے میں کچھ اس طرح فرمایا جو ابھی ہم تھوڑی دیر بعد مدنی مذاکرہ سنیں گے، حکمت بھری باتیں جناب ان کی. کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر باپ نے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے، دل آزاری کی ہے ناحق، تو باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی پڑے گی. بندہ کہ میں باپ ہو کے بیٹے سے معافی مانگوں؟ سنو، فرماتے شوہر نے اگر بیوی کے ساتھ ناحق زیادتی کی ہے، دل توڑا ہے، ذلیل کیا ہے، تو اس کو اپنی بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی. یہ بات فرمانے کے بعد آپ نے ایک سٹیپ اور بڑھ کر بات کی. ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کے ذہن میں یار شوہر ہو کے بیوی سے معافی مانگوں. آپ فرماتے اگر پیر نے مرید کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پیر کو مرید سے معافی مانگنی پڑے گی. اور پھر آگے کیا کمال کی بات فرمائی کہ ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے. خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے فرمایا کرتے تھے میرا حق کسی پر آتا ہے تو حق لے لو. وہ عظیم واقعہ سنا ہوگا نا کہ نبی پاک نے ایک بار مجمع میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ میرا کوئی حق آتا ہے تو لے لو. ایک صحابی کھڑے ہوئے، خود حدیث کا خلاصہ کہتے ہیں حضور میں نے آپ سے بدلا کہ لوگوں کو تکلیف نہ دے. نہیں، کسی بھی مسلمان کو تکلیف دے گا تو بات کدھر تک جائے گی کہ اس نے نبی پاک کو تکلیف دی. نبی پاک کو تکلیف دینے والا ایسا جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی. اس پہ ٹھیلے والا بھی شامل ہے، اس پہ رکشے والا بھی شامل ہے، اس پہ جناب ہمارا چوکیدار بھی شامل ہے، ہمارا ملازم بھی شامل ہے، ہماری فیملی کے ارکان بھی شامل ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ بھی شامل ہیں. اسٹوڈنٹ کے لیے ٹیچر بھی شامل ہے. میں نہیں کہتا کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کے پاس حق ہے ٹیچر کی دل آزاری کرنا، بالکل نہیں، وہ تو زیادہ سخت ہے. مگر میرا جو ٹاپک ہے وہ سمجھیے کہ حقوق العباد از دا موسٹ سینسٹیو تھنگ. دیکھیں کچھ معاملات میں بڑے پکے ہوتے ہیں. ہمارا اللہ سے تعلق ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں، نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، حاجی ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، پنکچوئل ہے اس میں. مگر بعض اوقات حقوق العباد کے اندر بڑی کوتاہیاں کر جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، حقوق اللہ از ویری امپورٹنٹ، لیکن ایک بات ہے کہ وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا. کوئی بندہ نماز نہ پڑھے ساری زندگی، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت ہے، اسے معاف فرما دے، رو رو کے توبہ کرے، اللہ قبول کر لے اس کی توبہ، وہ جانے، رب جانے نا. لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے، یہ اسی کی مشیت ہے کہ اگر بندے کا دل توڑا ہے نا، بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اللہ بھی جب تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہ کرے. ہمیں دنیا میں معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ آخرت میں معافی نہیں ملے گی. آخرت میں تو اب اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور بدلہ ہماری کرنسی آخرت کی پتہ کیا ہے؟ دنیا کی کرنسی تو نوٹ ہے نا، آخرت کی ایکچوئل کرنسی ہی اعمال ہے. یوں سمجھیے کہ وہاں جو بھی لینا دینا ہوگا وہ اعمال، نیکیوں اور گناہوں میں تبادلہ ہوگا. وہ کیسے ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے ایک کوسچن کیا. آج میں وہی کوسچن آپ سے کر لیتا ہوں، یہ آخری بات ہے، پھر انشاءاللہ بیان کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا حضور مفلس تو وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، درہم و دینار نہیں ہے. میں آپ سے بھی پوچھوں تو آپ بھی غالباً یہی جواب دیں گے، if anybody have no money، پیسے ہی نہیں ہیں تو جناب وہی تو مفلس ہے، وہی تو پور ہے، غریب ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا مضمون یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے. مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو ذلیل کیا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی، اور وہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تو انصاف کرنے والا ہے نا، وہ کہیں گے یا اللہ اس نے ہمارا دل دکھایا، ذلیل کیا، سب کے سامنے ڈانٹا تھا، سب کے سامنے دل توڑا تھا، یا اللہ اس نے میرے پیسے دبا لیے، میری زمین پر قبضہ کیا. اے وہ لوگوں جو آج لوگوں کو ستا رہے ہو، آج لوگ کہتے نظر آتے ہیں میرا بگاڑ کوئی نہیں سکتا، ہاں میرے سامنے کسی کی نہیں چلتی، میں کہہ دوں وہی آرڈر ہوتا ہے، بس میرا ڈیسیژن ہو گیا، میں نے کہہ دیا. آج واقعی آپ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، مگر کل وہ کھڑا ہو جائے گا، اور وہ کھڑا ہوگا اللہ کے دربار میں. میں نے پنجاب کے ہی پچھلے ایک دو سفر میں ایک جملہ سیکھا تھا، اور میرے تو ادھر بیٹھ گیا وہ جملہ. پنجابی زبان میں ایک سنا جملہ، اور کہتے نا دل میں اتر گئی بات. کئی بیانات میں نے وہ بات کہی ہے کہ پنجابی لوگوں سے ایک جملہ سنا تھا، مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. کہتے ہیں مضبوط جو ہے نا وہ تو اپنا بدلہ خود لے لے گا، ماڑا آدمی جو ہے نا بدلہ نہیں لے سکتا، مگر وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد پہنچتی ہے نا، پھر ظالم کی بربادی سے اسے کوئی نہیں روک سکتا. بڑی کمال کی بات ہے. واقعی وہ تو مظلوم ہے، وہ تو مضبوط ہے ہی، کمزور آدمی، مارا وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ بڑا آدمی کا جس کے گارڈ ہے، جس کے جناب دفتر میں داخل ہی نہیں ہو سکتے،
مگر زیادتی کرنے والا سوچ لے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے گا اور وہاں پہنچ گئی نا فریاد، فائل ادھر جمع ہو گئی، تو پھر سمجھو الٹی کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر ظالم بربادی کی طرف جاتا ہے۔ ایک مشورہ بھی دیتا ہوں آپ کو، کبھی زندگی میں ایسا فیل ہونا آپ کو کہ یار ایوری تھنگ گوئنگ ویری گڈ، یار صحت بھی ٹھیک تھی، کاروبار بھی ٹھیک تھا، فیملی بھی مزے میں تھی، اور اچانک آہستہ آہستہ چیزیں ڈسٹرب ہونے لگی ہیں، کام کاج میں پرابلم آ رہی ہے، صحت میں پرابلم آ رہی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئی، ہوا کیا، چلتی گاڑی کیوں خراب ہو رہی ہے؟ تو چیک کر لیں کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کی ہائے تو نہیں لے لی۔ ہاں، یہ چلتی گاڑی رک جاتی ہے، چلتی چیزیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دعائیں لو، ہائے لا لو، تو کیا ہوگا؟ نبی پاک فرماتے ہیں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمارا بدلہ دلا اس سے۔ تو میں نے کیا کہا، وہاں کرنسی تو ہوگی نہیں، تو جس مثال کے طور پر جس کا دل دکھایا ہوگا وہ نمازیں لے جائے گا، جس کی زیادتی کی ہوگی، ذلیل کیا ہوگا وہ روزے لے جائے گا، جس کے پیسے دبائے ہوں گے وہ حج لے جائے گا، کوئی جناب اور عبادت لے جائے گا۔ اچھا، سارے نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر حق مانگنے والے پھر بھی کھڑے ہوں گے کیونکہ زیادہ لوگ ہوں گے۔ یہ بھی بڑا پرابلم ہے، جو بد اخلاق ہوتا ہے نا اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں روز کتنوں کا دل توڑ رہا ہوں، وہ مسجد میں جا کے بھی دل توڑ رہے ہوتے ہیں، نمازیوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، مسجد کے خادم کو ڈانٹ کے آ جاتے ہیں۔ کام ہی یہی ہے نا، گھر سے نکلے اور گھر آنے تک گھر پہنچے تو گھر والوں کی خیر نہیں ہے، اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ میں روز کتنے دن کرچی کرچی کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں لوگ بچ جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو وہاں یہ اعلان تو نہیں ہوگا نا کہ بھائی نیکیاں ختم، چلو بھائی ہمارا لنگر ختم ہو گیا جاؤ واپس، ایسا تو نہیں، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اب فرمایا جو مظلوم ہوں گے ان کے گناہ ظالم کے سر ڈالے جائیں گے، جو اپنے گناہ لے کر نہیں گیا تھا وہ نیکیاں لے کر گیا تھا۔ اے نمازیوں، حاجیوں، روزہ داروں، سنو، صبر نیکیاں کیجئے مگر حقوق العباد میں مضبوط رہیے ورنہ کہیں یہ سب نہ چلا جائے۔ پھر نبی پاک فرماتے اعلان ہوگا یہ وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کے گناہ اپنے سر پر لے کر اب جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب غور کر لیجئے کہ حقوق العباد میں کتنا پنکچول ہونا ہے۔ حضرت یوسف کا یہ واقعہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ بڑا زیادتی ہوئی تھی، کنٹرول تھا۔ اچھا، ہم میں سے کچھ لوگ معاف کر دیتے ہیں، پتہ کس کو معاف کرتے ہیں؟ جس کو کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتے، چار گارڈ گھوم رہے اس کے ساتھ، میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا، چلو یار معاف کیا۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اس کا چاہے تو بہت بڑا حال کر سکتے ہیں، اور اب اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو نا۔ معافی تو یہ بنتی ہے نا، اللہ کو کتنی پسند ہے معافی جو کنٹرول قدرت رکھتے ہوئے بدلہ نہ لے۔ تو آج یہ سمجھ کے جانا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور وہ دعا بڑی پیاری ہے، اچھی دعا ہے، کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، کرتے ہیں نا، کہہ دو آمین۔ مگر ایک سوال ہے، اللہ سے تو کہہ رہے ہو اللہ ساری خطائیں معاف کر دے، آپ نے بندوں کی خطائیں معاف کی ہیں؟ نہیں، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں، بس موقع ملنے کی دیر ہے، اس کی بچی کی شادی آنے والی ہے، میں اس کی شادی خراب کروں گا، جا کے اس کو بھرے مجمع میں ذلیل کروں گا۔ کئی لوگ تو پلان کر کے بیٹھے ہیں کہ فلاں خوشی کا موقع آئے گا، اس خوشی کے موقع جا کر اس کو تنگ کروں گا، اس کو بدلا لینا ہے مجھے۔ اللہ سے کہہ رہے ہو اللہ سب معاف کر دے، اور میں اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سوچو نا یہ کیسی معافی ہے؟ مزہ کیا ہے کہ میں پہلے سب کو معاف کروں اور پھر اللہ سے کہوں کہ اللہ میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندے معاف کر دیے، تو خالق ہے نا، تو مالک ہے، سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، اے اللہ اب تو مجھے معاف فرما دے۔ پھر دیکھو کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، ون آف دا بیوٹیفل اسٹوری آف قرآن، ہم نے اس کی کچھ باتیں سنی، اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے میری ایک نیت یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کا شوق پیدا کریں۔ جب ایک واقعے میں اتنا درس ہے تو مور دین 100 قرآن کے واقعات ہیں، پڑھیں تو صحیح، دیکھیں قرآن دل میں کیسے پھول کھلاتا ہے۔ اور ایز اے ٹیچر اگر آپ اس کو لے لیں اپنی ذمہ داری کہ اب انشاءاللہ بچوں میں ہم قرآن کا شوق پیدا کریں، باتوں باتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک کتاب سجیسٹ کرتا ہوں، اپنے ساتھ رکھیں، اپنے گیجٹ کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لیں، عجائب القرآن غرائب القرآن، بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس میں قرآن کے سارے واقعات مفتی صاحب نے لکھے، اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی ڈسکرپشن اور سبق بھی لکھے ہیں کہ بندہ اس واقعے سے کیا سیکھ سکتا ہے۔ تو آپ کبھی موقع ملے، کبھی 5-10 منٹ کسی ایک واقعے پر بات کر لیا کریں، پھر مشورہ دیں کہ کون قرآن پڑھ کر آئے گا۔ جو قرآن پڑھنے لگے تو کوئی انکریجمنٹ کریں، کوئی تحفہ دیں۔ تو انشاءاللہ مجھے یاد ہے میں جب 4th کلاس میں تھا تو الحمدللہ اس وقت میں نے ناظرہ قرآن ختم کیا تھا۔ میں انکریجمنٹ کی بات سے بہت پرانی بات مجھے یاد آ گئی، میرا خیال ہے کم از کم 40 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میری عمر آلموسٹ 50 ایئرز ہو گئی۔ 4 سال کی میری 4th کلاس کا میں اسٹوڈنٹ تھا۔ تو ہم ہمارے پرنسپل صاحب کے پاس گئے، میں کراچی کے اسکول کی بات کر رہا ہوں،
تو ان کو جا کر ہم نے قرآن پاک، ابو نے قرآن پاک تقسیم کیے خوشی میں کہ بھئی ناظرہ قرآن پڑھا ہے بچے نے تو چلے گفٹ دیں گے سب کو. تو ہم قرآن پاک لے کر گئے. تو پرنسپل صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم ایسے آپ کا گفٹ قبول نہیں کریں گے، ہم پورے اسکول کی اسمبلی بلائیں گے اور جناب سب بچوں کے سامنے آپ کا اناؤنسمنٹ کریں گے، آپ کو اسکول کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ دیں گے. مجھے یاد پڑتا ہے اس زمانے میں 51 روپے انہوں نے دیے تھے. دیکھیں آج 40 سال بعد بھی مجھے وہ انکریجمنٹ یاد ہے نا. میں سمجھانا تو چاہ رہا ہوں ٹیچرز کو کہ بچے کے دماغ میں بات اتر جاتی ہے کہ میرے پرنسپل نے پورے اسکول کے سامنے ایک اعلان کیا کہ اس بچے نے قرآن پورا کیا، ہم سے گفٹ قرآن پاک کا وصول کیا، مجھے ایک سرٹیفکیٹ بھی ملا تھا اور مجھے وہ رقم بھی ملی. 40 سال پہلے 51 روپے بہت ہوتے ہوں گے. تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹیچر کر سکتا ہے کہ اگر ٹیچر کوئی ایسی بات کر دیں، کوئی ایسی انکریجمنٹ کر دیں، کوئی کبھی سنت بتا دیں، کبھی درود کی بات کر لیں، تو انشاءاللہ یہ بچے آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں، آپ جیسا بنانا چاہیں بنا دیں. آپ اس کے لیے اپنے مغفرت کا ذریعہ بنا دیں ان کو. آپ میتھمیٹکس سکھاتے سکھاتے کچھ میراث کی بات بھی کر جائیں کہ جناب اس میں بھی میتھمیٹکس کی ضرورت ہے اور یہ شریعت کے احکام ہے، اور بیٹا کبھی زندگی میں کسی کی وراثت کھانا نہیں. آج لوگ بہنوں کو حق نہیں دے رہے، یتیموں کا حق کھا جاتے ہیں. میتھمیٹکس کے ذریعے آپ میراث کا مسئلہ بیان کریں اور ان کو خود بھی پڑھیں نا، پہلے خود اچھی تعلیم حاصل کریں. میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ dawat-islami.net پر بڑا اتھینٹیکیٹ آپ کو مواد مل جائے گا. یو کین نیم اٹ. آپ کو آج کسی بھی ٹاپک پہ بات کرنی ہے، صرف اس ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کریں، آپ کو ہماری بک مل جائے گی، ویڈیو کلپ مل جائے گا. کرنا چاہیں تو آپ ریسرچ کرتے ہوں گے پیریڈ سے پہلے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ میں روز ایک ویک میں دن بنا لے. مثال کے طور پر فرائیڈے والے دن کوئی اچھی بات سکھاؤں گا، فرائیڈے والے دن کو انشاءاللہ قرآن کی بات کریں گے، فرائیڈے والے دن کو نبی پاک کی بات کریں گے. سبحان اللہ، کیا پتہ بچہ کس بات پر عمل کرنے لگ جائے. اچھا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. بچپن میں ہمیں کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا یا کوئی دعا سکھائی تھی. آج بوڑھے ہو گئے، آج بھی وہ دعا پڑھ رہے ہیں، ہم آج بھی وہ بڑا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، سواری کی دعا سکھائی ہوگی، واٹ ایور، ایسا معمول میں آ گیا. آپ سوچیں یار، جس نے 40 سال پہلے سکھائی تھی اس کو کتنا ثواب مل رہا ہے. میں عمل کیے جا رہا ہوں. کوئی سنت سیکھی ہوگی بچپن میں، والدین نے کوئی بات یاد کرائی ہوگی، وہ زندگی کا معمول بن جاتا ہے. تو آپ وہ شخصیات ہیں کہ آپ چاہیں تو لوہے دل پر بڑی خوبصورت عبارتیں تحریر کر سکتے ہیں. ان کے دل میں قرآن کی محبت ڈال سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ڈال سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا شعبہ تعلیم ہے. ہم چاہتے ہیں مل کے کام کریں. آپ ہمیں بلائیں، ہمارے لوگوں کو بلائیں، ہمارے مبلغین آپ کے اسکول میں آئیں گے، کالجز میں آئیں گے، بیانات کریں گے. ماشاءاللہ یونیورسٹیز میں بیان ہوتے ہیں. تو مل جل کے نیکی کے اس کام کو آگے بڑھائیں. آخر میں شعبہ تعلیم دعوت اسلامی کا جو ہے، جنہوں نے ماشاءاللہ یہ آج محفل سجائی، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. آپ سب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے. اللہ آپ سب کا آنا، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بیان میں جو غلطیاں ہوئیں رب کریم اپنے کرم سے معاف فرمائے، اور جو اچھی باتیں ہوئیں انہیں یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں کنیکٹ ہو جائیں گے. ہر ہفتے کو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی آلموسٹ 2 آورز کا یہ سیشن ہوتا ہے. میرا خیال ہے یہاں شاید 1 گھنٹہ ہم بیٹھیں گے، جو اصلاح میں بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں گے. آپ کے لیے شاید ڈنر کا بھی انتظام ہے. تو آپ سب اصلاح بھائی ذوق و شوق کے ساتھ تشریف رکھیں گے. آئیے مل کے ہم دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری، ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار، سچا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ قرآن پاک کا واقعہ سنا، ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرما. روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما. اے اللہ ہم سے کچھ ایسے کام لے لے جو ہماری مغفرت کا اور صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی اے اللہ غیب سے مدد فرما. اے کریم، اے کریم، گجرانوالا میں بلکہ پورے دنیا میں دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما.